بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ 3 گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ 3 گھر کون سے ہیں جن سے اللہ پاک نفرت کرتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 گھروں سے نفرت کرتا ہے۔ انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا، اے علی، وہ 3 بدبخت گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گھر وہ جس میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہے، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہیں کی جاتی، اسے پریشان کیا جاتا ہے، جس گھر میں بیٹی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اس گھر کو اور اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا۔ جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسوؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر سے رحمت اٹھا لیتا ہے۔ گھر میں رحمت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیٹی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو جاتے جاتے وہ 3 چیزیں بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ پتہ ہے وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک، باپ کے گھر کی رونق بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ نمبر 2، باپ کے سامنے کیے ناز و نخرے بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ تیسرا، باپ کی نوکری، باپ کی غلامی بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، خدا کا شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ اس پر کسی عقل مند نے کہا، او نادان، اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی اسے عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کہتا ہے، شکر الحمدللہ، اللہ نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ ارے احمق انسان، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی رحمت بھی اسے ہی دیتا ہے جو رحمت کو پالنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیرے اندر حیثیت ہی کیا ہے اور تجھے پتہ ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اس گھر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس گھر میں مہمان آئے اور مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو۔ جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا جانا پسند نہیں ہوتا، اس گھر کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس گھر سے اور گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں 3 رحمتیں ایسی ہیں جن کو انسان قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان خدا کی ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے، وہ غنی ہو جائے اور مالا مال ہو جائے۔ وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رحمت، بیٹی کا آنا۔ بیٹی کا آنا اگر انسان خوشی خوشی قبول کر لے تو مالا مال ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، بادشاہ بن جائے گا۔ دوسرا، گھر میں مہمان کا آنا۔ مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت ہے۔ جو بندہ اس رحمت کو قبول کرتا ہے وہ جلد مالا مال بن جاتا ہے۔ تیسرا، بیماری کا آنا۔ بیماری بھی انسان کے اندر آتی ہے تو گناہ جڑتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہ 3 رحمتیں ایسی ہیں جن کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا، اور جو ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال بن جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارک تھی، آپ علیہ السلام کے گھر جب تک مہمان نہ آتا آپ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہ آیا، آپ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا۔ دوسرے دن بھی نہ آیا، تیسرے دن بھی نہ آیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے۔ 3 دن مہمان نہ آیا، آپ علیہ السلام نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ گھر سے باہر نکلے، سوچا جاؤں اور مہمان کو ڈھونڈوں۔ مہمان نہیں آیا، بھوک تڑپا رہی ہے۔ گھر سے باہر نکلے، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ بولے کہ مہمان کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ راستے میں جاتے جاتے ایک شخص ملا، آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم نے کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا، جی کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، آؤ پھر جلدی۔ میرے ساتھ دسترخوان بچھایا، دسترخوان پر اسے بٹھایا۔ وہ تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، جی میں تو آتش پرست ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ بسم اللہ کے ساتھ کیا تعلق میرا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کر چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلا سکتا۔
وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی کہ اے کل کائنات کے مالک، کوئی مہمان بھیج، 3 دن کا بھوکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، میرے ابراہیم، میں نے مہمان تو بھیجا تھا، لیکن تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔ میں نے ایک خاص مہمان بھیجا تھا، تو نے ہمارے مہمان کی قدر نہیں کی۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اے مالک، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، اس کو کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ، وہ تو آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کا سارا خاندان آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے اسے 1 دن کا کھانا دینا بھی گوارا نہیں کیا، 1 وقت کی روٹی دینا گوارا نہیں کیا۔ دیکھ تو صحیح میں کتنا کریم ہوں، 80 سال سے اسے کھانا کھلا رہا ہوں، اسے پال بھی رہا ہوں۔ یہ جو مہمان ہوتا ہے، مہمان کوئی بھی ہو، خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے رحمت بن کر آتا ہے، تو مہمان کی قدر کیجیے۔ تیسرا گھر، اللہ تعالیٰ جس گھر سے نفرت کرتا ہے، یہ گھر وہ ہے جس گھر میں اولاد کے جوان ہوتے ہوئے بھی والدین پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے بھی بوڑھے والدین پریشان رہتے ہیں۔ ان گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھر سے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گھر میں مہمان آ جائے، ان کی مہمان نوازی کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشیاں منایا کرو، بیٹی بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ بیٹی باپ کو امیر بنانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بیٹیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مزید ایسے خوبصورت اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔